چلیں کوئی کوشچن کر لیں، کسی کا کوئی ذہن میں ہے کوشچن؟ جی بڑا ہی کمپریہنسو بیان تھا ڈاکٹر صاحب آپ کا، ماشاءاللہ، اور بہت ہی جامع انداز میں آپ نے اس کو کور کیا۔ تو ڈاکٹر صاحب ایک کوشچن یہ آتا ہے کہ یہ جو عبداللہ بن نبی تھے، ان کا کب پتہ چلا کہ یہ منافق ہیں؟ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پتہ چل گیا تھا یا بعد میں مولویوں نے تلاش کر کے ڈھونڈ کے بنایا ان کو؟ نہیں، عبداللہ ابن ابی کا تو مسئلہ یہ ہوا، اصل میں ہوا یہ تھا کہ ایک زمانے میں یہ اوس اور خزرج جو تھے، تو خزرج جو ہے بڑا قبیلہ ہے اور اوس جو تھے چھوٹا تھا، یعنی جب آپ نے 12 نقیب بنائے تھے مدینے میں لوگوں کے، تو 9 خزرج میں سے تھے اور 3 اوس میں سے تھے، تو یہ جو تھا یہ اوس میں سے تھا۔ لیکن ہوا یہ تھا کہ ایک زمانے میں یہ اتنا سمجھدار اور اتنا تدبر والا سمجھا جاتا تھا کہ ان لوگوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ کاہے کے لیے ہم اگر لڑتے رہیں، ہم دونوں قبیلے مل کے ایک صدر کے تحت ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے اوپر نظر ٹکی کہ اس کو بنا لیں گے اپنا بادشاہ، اور مزیدار بات ہے اس کا تاج تیار ہو گیا تھا، لیکن اسی زمانے میں اسلام سے تعارف ہو گیا مدینے کے لوگوں کا، اور وہ 1-2 سال کے بعد ہوا یہ کہ جب وہ وہاں پر مطلب یہ کہ وہ پہنچے، تو اب وہ جو سردار کا تاج جمانے کا موقع تھا، نبی کریم تشریف لے آئے اس وقت مدینے۔ تو اس کے لیے اصل میں جو اس کو سارا غم تھا وہ یہ تھا کہ میری بادشاہت انہوں نے لوٹ لی، اور میرا جو موقع تھا وہاں سے یہ جو ہے اس کے اندر ایک دل میں اندر سے ایک وہ بات بیٹھ گئی۔ ایک تو یہ ہوا، دوسری چیز یہ ہوئی کہ آپ کو معلوم ہے کہ زیادہ تر اسلام لانے والے لوگ نوجوان ہوتے ہیں، اور نوجوان جو ہیں ظاہر ہے کہ وہ دھیرے دھیرے اسلام بولے۔ اچھا چونکہ نوجوان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو تو کوئی مطلب یہ دنیا داری یا اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں، تو ان کو آرام سے اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ تو اس کو عجیب بات یہ لگی کہ نبی کریم کی محفل میں جاتا ہوں تو اس کے مقابلے میں کچھ نوجوان بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ آج کے زمانے کے لحاظ سے اگر ہم کہیں چھوکرے، بلے ایسی کوئی آوارہ قسم کے بچے آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے، میں پیچھے بیٹھا ہوں، تو آپ کو معلوم ہے جو یہ لوگ ہوتے ہیں نا جو اس طرح کے بڑے منصب دار قسم کے لوگ، ان کو آداب محفل کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو پہلے پوچھا جائے، ان کو آگے بٹھایا جائے، اور ان کی مطلب یہ جیسے آپ کہتے ہیں پروٹوکول ان کے کیے جائیں۔ تو اس کو یہ ہوا کہ یہ کوئی بات ہوئی کہ مطلب یہ کہ اگر میں اسلام لے آتا ہوں، لے آیا تھا اسلام وہ، لیکن وہ سمجھ رہا تھا کہ اسلام لانے کے بعد میری عزت بڑھ جائے گی، تو معلوم ہوا کہ وہ تو عزت دوسروں کی زیادہ ہو رہی تھی۔ تیسری چیز یہ ہوئی کہ جب اس کے بعد اس نے بعض چیزوں پر مطلب یہ ہے کہ اعتراض شروع کیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب رویہ اس کے ساتھ رکھا کہ اس کو اگنور کرنے لگے۔ اب اس کو اور غصہ آیا کہ یہ تو مطلب یہ ہے کہ یعنی اب مجھے بھائی والی بات ہے کہ ٹھیک سے مجھے گالی دے دیں تو گالی بھی نہیں دے رہے ہیں، محبت بھی نہیں کر رہے ہیں جیسے ہوتا ہے۔ تو یہ کئی چیزیں بڑھتی چلی گئیں، اور اس درمیان میں اس کی یہودیوں سے دوستی ہونے لگی۔ یہودی جو تھے وہ معاہدہ تو کر لیا تھا، لیکن یہودی تو ہمیشہ اللہ سے معاہدہ قائم نہیں رکھتے، تو دوسروں سے کیا رکھیں گے؟ تو ان کا جو پرانا مزاج ہے، تو اس نے مطلب اس کو محسوس ہوا کہ مسلمانوں کی جو طاقت ہے اس کو میں اندرونی کمزوریوں کے ذریعے سے کمزور کر سکتا ہوں، وسوسے پھیلا کر، اس میں بس افواہیں پھیلا کر، کچھ مسلمانوں کو اس کے اندر سے مختلف چیزوں سے خرید فروخت کر کے جو بھی ہے۔ تو یہ اس کا سلسلہ تھا۔ تو قرآن مجید میں تو باقاعدہ یعنی غزوہ احد میں یہ بات بہت واضح ہو گئی تھی کہ جب یہ بات طے ہوئی کہ ہم فیصلہ یہ ہو رہا تھا احد میں کہ اندر لڑیں یا باہر لڑیں، مدینے کے اندر لڑیں، تو نوجوانوں کا خیال یہ تھا کہ ہم باہر لڑ کے لڑیں گے، ہم تو کیا ہے کمزوری نہیں دکھائیں گے۔ اس کا خیال یہ تھا کہ ہم اندر رہ کے لڑیں۔ تو جب آپ نے نوجوانوں کی بات مان لی تو یہ اپنے 300 آدمیوں کو لے کے آ گیا کہ آپ نے میری بات نہیں مانی تو مجھے تو اب لڑنے کا کوئی وہ نہیں ہے، اور مجھے لڑائی دکھ بھی نہیں رہی لگ رہا ہے۔ یعنی وہاں سے اس کے اندر یہ منافقت بڑھنا شروع ہوئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے عائشہ کا واقعہ ہوا تھا، اس میں تو قرآن مجید نے باقی کہا کہ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب علیم، جو اس کا سب سے بڑا سردار ہے، اس بات کو کرنے والا، وہ مطلب وہ ہے۔ پھر سورہ منافقون کا باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جب یہ وہاں سے ایک دفعہ لڑائی کروا دی اس نے انصار مہاجر میں، وہ ختم بھی ہو گئی، لیکن اس نے یہ کہا کہ صاحب یہ باہر کے لوگ آ کے ہم پہ چھا گئے، اور ہم کو مطلب یہ کہ ہمارے اپنے شہر کے لوگوں، تو ہم اپنے شہر کے لوگوں کو باہر والوں سے پاک کریں گے ہم۔ تو یعنی یہ دھیرے دھیرے ہوتے ہوتے یعنی حد تک ہو گیا کہ اس کے اندر پھر وہ چیزیں بڑھتی چلی گئیں۔ ایک دفعہ آپ کسی مجلس میں بات کر رہے تھے تو آپ سے وہ کہنے لگا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی کوئی باتیں کرنی نا تو اپنی مجلس میں کیا کیجیے، یہاں کی مجلس میں آ کے یہ ہمیں نصیحتیں مت کیا کریے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے کہ تو اس کے سواری پہ تو تھوڑی سی دھول اڑی اس کی،
تو اس نے کہا کہ یہ آپ مطلب یہ ہے کہ میرا احترام نہیں کرتے کہ مطلب میرے کپڑوں میں غبار آ رہا ہے اور آپ اڑاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. تو مطلب وہ جملے اس کے ایسے ہوتے تھے جو مطلب اس کو کہتے ہیں. تو جب یہ بات آئی تھی سورہ منافقون کی تو آپ نے اس کے بعد کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اس کو مطلب یہ ہے کہ راحت دے گا مجھے. تو ان کا جو بیٹا تھا وہ سچا مسلمان تھا. اس نے کہا نبی کریم آپ اگر یہ کہتے ہیں تو میں روکوں گا اس کو, دوسرا تو بات کی بات ہے. تو مدینے کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا اگر نبی کریم اجازت نہیں دیں گے تو میں تم کو اندر نہیں آنے دوں گا. لیکن اسی نے پھر جب انتقال ہوا تو یہ بھی کہا کہ کپڑے دے دیجئے, شاید اللہ تعالیٰ اس کی معافی کر دے, پناہ ہو. تو جب ایک دفعہ یہ ہوا کہ اس کو قتل کر دیں تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, لوگ یہ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں. یعنی جو ایک آدمی اسلام کا نام دے رہا ہے دوسرا تو نہیں کہیں گے کہ وہ مسلمان پکا ہے, سچا ہے, یہ جھوٹا ہے. تو آپ نے اس لیے اس کو قتل نہیں کیا. لیکن یہ کہ اس کے بارے میں آپ کے زمانے میں ہی یہ سب باتیں کھل کے آ چکی تھیں. بلکہ اصل بات یہ ہے کہ منافقین کے بارے میں تو آپ کو بتا دیا گیا تھا کون کون منافق ہیں. جیسے 11واں سپارہ اگر آپ پڑھیں تو اس میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ جو آپ سے جنگ سے واپسی کا بہانہ مانگتے ہیں وہ منافقین ہیں. یا اس طرح کی بہت سی باتیں, یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے وہ منافقین ہیں. ورنہ وہ والی باتیں تو اب منافقین کے لیے ہم طے نہیں کر سکتے. ہمارے زمانے میں تو ہمارے لیے کوئی علامت نہیں ہے اس کی. صحیح, جزاک اللہ خیر. جی کوئی کوشچن ہے تو کسی کا بھائی کا؟ میرا ایک اسی ضمن میں سوال ہے ڈاکٹر صاحب. تو اس کا مطلب ہے یہ جو شروع میں ایمان لایا تھا وہ سازشی ذہن کے ساتھ ایمان نہیں لایا تھا بلکہ نیک نیتی کے ساتھ لایا تھا, مطلب بالکل جی یا کہ شروع سے ہی ایمان جو ہے وہ جیسے ہے سورہ بقرہ میں نہیں, شروع میں اس کے اندر یہ بات نہیں تھی. شروع میں ٹھیک ٹھاک تھا, لیکن بعد میں اس کے اندر وہ خرابی آتی چلی گئی. اچھا ٹھیک ہے. جی کوئی کوشچن ہے بھائی کسی کا؟ چلیں ڈاکٹر صاحب ایک اور میں سوال کرتا ہوں. یہ جو جب بھی یہ اس طرح کے کوئی خاکے وغیرہ بنتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو دونوں طرف کے بلکہ چاروں طرف کے علماء آ جاتے ہیں اور سارے پرومیننٹ نیم ہیں, اور ایک وہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کا ٹھیک ہے احترام دل میں ہونا چاہیے, اس کے لیے کوئی سختی نہیں ہونی چاہیے, اس کے لیے کوئی مظاہرے نہیں ہونے چاہیے. آپ نے اس کے اوپر اچھا وہ کیا ہے. تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جو کسی نے کوئی اس کے اوپر اس ٹاپک کے اوپر لکھا ہو تاکہ کوئی ایک مفصل سی بندے کوئی ایک تھاٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکے. ابھی تک مطلب میں نے دیکھا ہے کہ جو اچھے حلقے ہیں ان کے اندر بھی ایک خاص حد پہ جا کر جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں بس اس سے زیادہ کہ نہیں ہے, بس اس کے بارے میں برا جان لیا جائے. مگر یہ وہ جو ایک رضوی صاحب ایک وہ حدیث سنایا کرتے تھے من صبر نبی کا, وہ ایک حدیث تھی نا کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کیا اس کے لیے قتل, اس کے لیے قتل واجب ہے. تو اس کے اوپر کوئی ایسا ہے پورا بک یا اس میں جو کتاب اصل کتاب ہے وہ تو ابن تیمیہ کی ہے, 2 جلدوں میں ہے, بڑی 600-700 صفحے کی کتاب ہے کہ شاتم الرسول, نبی کریم کو گالی دینے والے کی سزا کیا ہے. باقاعدہ عربی میں, اب مجھے نہیں معلوم اردو میں ترجمہ ہے اس کا کہ نہیں, لیکن میرا خیال یہ کتاب شاتم رسول کے نام سے ہے اردو میں بھی, نبی کے گالی دینے والا. ہاں ہے اس طرح کی, تلاش کریں گے تو شاید مل جانا چاہیے. تو اس پر ہے اس طریقے سے. باقی یہ کہ جو اسلام میں جن چیزوں پر یعنی 2 قسم کی ہمارے یہاں سزا ہے نا, ایک تو ہے حد. تو حد تو اس کو کہتے ہیں جس کی سزا, جس کے بارے میں باقاعدہ جس کی سزا متعین ہے. تو اس میں تو بنیادی طور پر 4-5 چیزیں ہیں جن کا حد ہے. لیکن ایک دوسری سزا ہوتی ہے کہ تعزیر کہتے ہیں. تعزیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو قاضی کے اوپر ثوابدید پر ہے کہ وہ اس کی سزا کیا طے کرتا ہے. تو اس میں جو چیزیں شامل ہیں وہ اس میں یعنی یہ شاتم رسول بھی اس میں آتا ہے. اور اس کی ایک دلیل تو اس سے ملتی ہے, کعب بن اشرف کو آپ نے مطلب یہ ہے کہ مطلب آپ نے ان کے لوگوں سے کہا کہ بھائی یہ مجھے اس حد تک پریشان کر رہا ہے تو کوئی مجھے اس کو راحت دے. تو انہوں نے کہا ہم اس کا انتظام کرتے ہیں. تو آپ نے بجائے سے کہ اس کو مطلب جیسے عدالت میں لا کے سزا دیتے, آپ نے ان کو الگ سے اس کا ایک انتظام کروا دیا. تو یہ اس کی مثال موجود ہے. ایک آدمی تھے, نابینا تھے صحابی, اور ان کی ایک نوکرانی تھی, تو وہ تھی بڑی بدزبان قسم کی کہ وہ نبی کریم کو گالیاں وغیرہ سنا دیتی تھی اور ان کو برا بھلا کہتی تھی. تو ایک دفعہ وہ ایسا ہوا کہ وہ اندھیرے میں اس کو ٹٹولتے ہوئے پہنچے, اور جہاں وہ لیٹی ہوئی تھی وہاں پر اس کی چھری اس کے سینے میں گھونپ دی اندھیرے میں, اور اس کے بعد آ کے آپ سے بتا دیا کہ میں نے یہ کام کیا, اب آپ کوئی سزا ہو تو مجھے دے دیجیے گا.
تو آپ نے ان کی سزا جو ہے کوئی آپ نے ان کو سزا نہیں دی اس پر، یعنی اس کے قتل پر. تو ایسے واقعات موجود ہیں باقاعدہ. اور قرآن مجید میں یہ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ الا تقاتلوہم، کیا تم ان سے لڑائی نہیں کرتے جو اللہ کے رسول کو گھر سے نکالتے ہیں، مطلب جنہوں نے اپنے گھر نبی کو نکالا. اور جو سورہ توبہ میں بھی یہ لفظ موجود ہے، سورہ انفال میں موجود ہے باقاعدہ. تو اس لحاظ سے یہ چیز مسلمانوں کا تقریباً اس بات پر اجماع ہے، یعنی یہ اجماع کی چیز ہے، کنسنسس ہے اس بات پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ تعزیر کا حکم کے اندر آتی ہے. یعنی صرف اتنا معاملہ نہیں ہے کہ اس کو آپ معافی تلافی کر کے نکالیں. ہاں، جو اصل مسئلہ ہے جس کو اصل میں گڑبڑ جہاں سے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی پہ بھی تہمت لگا دیں کہ اس نے برا برا کہا تھا نبی کو اور سڑک پہ اس کو ختم کر دیں. یہ دونوں باتیں غلط ہیں. مطلب یہ ہے کہ ثابت ہونا چاہیے اور عدالت میں ثابت ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم خود فیصلہ کر دیں. تو یہ جو پاکستان میں جو ہوتے ہیں واقعات یہ غلط ہیں، جس کی وجہ سے میڈیا کو موقع ملتا ہے یعنی اس کو بنانے کا، اور یہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ بھئی دیکھیے اس کی وجہ سے یہ قانون کی وجہ سے ہو رہا ہے تو قانون ہٹا دیا جائے. بھائی اصل میں سوال یہ ہے کہ قانون تو ہٹا دیجیے، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر مطلب میں ایک بات کہتا ہوں کہ فرض کیجئے کہ کسی عیسائی مذہب میں یہ لکھا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور جو آئے گا وہ جھوٹا ہوگا. فرض کی اگر وہ یہ کہیں تو کیا آپ ان کو سزا دیں گے؟ آپ نہیں دیں گے سزا، اس لیے کہ ان کے مذہب کے مطابق یہ بات ہے کہ ہمارے بعد عیسیٰ کے بعد ہم کسی نبی کو نہیں مانیں گے مثلا. لیکن ان نبی کریم کو جھوٹا کہنا ایک الگ بات ہے، لیکن ان کی بیوی پہ تہمت لگانا مثلا یا ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنا جو واقعتاً نہیں ہے، تو جسے آپ کہتے ہیں قانون شریعت جو ہوتا ہے اس کے کچھ حصے لا آف لینڈ ہوتے ہیں. دو الگ چیزیں ہیں. یعنی میں نماز نہیں پڑھتا تو شریعت مجھ کو سزا دے گی، لیکن بعض احکام ایسے ہیں جیسے مثلا فرض کیجئے کہ ایک آدمی نے روزہ نہیں رکھا مثلا، اس کی سزا کیا ہے؟ لا آف لینڈ میں کوئی سزا نہیں ہے. تو لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جس کو لا آف لینڈ میں رکھا جاتا ہے، مثلا شراب پینا ہے فرض کیجئے، لا آف لینڈ یہ ہے کہ صاحب شراب ہم اجازت نہیں دیں گے مثلا. اور اس طریقے کی بعض چیزیں، تو اسی میں ایک لا آف لینڈ یہ بھی ہوگا کہ ہمارے ہاں ہمارے مذہب میں نبی کریم کے احترام ہوگا، اور لا آف لینڈ بھی یہ ہے کہ آپ کو ان کا احترام کرنا ہوگا. اور اس لا آف لینڈ میں تمام مذاہب کا احترام ہوگا، تمام مذاہب کے جو لیڈر ہیں. قرآن مجید نے کیا کہا کہ تم ان کے خدا کو گالی مت دو ورنہ پلٹ کے تمہارے خدا کو گالی دیں گے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو لا آف لینڈ اگر کہیں بنتا ہے تو اس کے لحاظ سے بالکل اسلامی حکومت کو یہ حق ہے، لیکن بس یہ ہے کہ اس کی نفاذ صحیح ہونا چاہیے. یعنی یہ جو آج کل جو زیادہ تر واقعات ہو رہے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بات ثابت نہیں ہوتی اور اس کے نتیجے میں یعنی وہ ایک اس سے اصل مسئلے پہ ہرف آ جاتا ہے. جزاک اللہ خیر. جی کسی بھائی کا ہے کوئی کوشچن؟ ڈاکٹر صاحب ایک اور یہ جیسے آپ نے سوری شاہ جی، وہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب سے، جو پاکستان میں سلمان تاثیر کا کیس ہوا تھا پھر، تو ڈاکٹر صاحب اب جیسے کچھ جو پوزیشن ہولڈر سوسائٹی کے ہیں، اب انہوں نے مطلب اس چیز کو اوپنلی کہا بھی ہے، لیکن پھر کورٹ میں اور لیگلی اس کا کوئی ایکشن بھی نہیں ہو رہا ہے. تو پھر جو پاکستان میں ہوا تھا یہ قادری صاحب نے پھر اس کو طارق قادری نہیں بلکہ وہ جو کیا نام تھا ان کا، ہاں ممتاز قادری جو پولیس انسپیکٹر تھا، پھر اس نے اس کیس کو لائک کہہ کے اپنے ہاتھ سے اس کو کیا. تو پھر اب اس صورتحال میں ہم کیا کہیں گے؟ جیسے آپ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے لا آف لینڈ میں اس کو ہینڈل ہونا چاہیے، لیکن اگر نہیں ہو تو؟ اچھا، اس میں دیکھیے میں آپ کو ایک پرانا واقعہ بتاتا ہوں. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک واقعہ ہوا تھا لاہور میں. ایک ہندو تھا اور وہ اس نے ایک کتاب لکھی تھی رنگیلا رسول، یعنی ایک کتاب لکھی تھی اس نے، اور وہ بک سیلر تھا. مطلب بک سیلر کا مطلب یہ کہ اس کے یہاں کتابیں چھاپتا بھی تھا، کتابیں بیچتا بھی تھا، اور اس نے یہ کتاب بھی لکھی تھی. اچھا ہوا یہ کہ عدالت میں اس کو بری کر دیا، یعنی اس کو سزا بھی نہیں ہوئی. انگریزوں کی زمانے کی بات ہے یہ، اسلام آزادی سے پہلے کی. تو ایک شخص تھا جو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ لوہار تھا، اور وہ کسی طریقے سے اس کو معلوم ہوا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ خاموشی سے گیا اور اس نے جا کے اس کو جب وہ آیا تب اس کو ختم کر دیا. اچھا اس کے بعد اس نے اپنا باقاعدہ اعتراف کیا. تو ان کا مقدمہ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ محمد علی جناح صاحب نے لڑا، علامہ اقبال نے لڑا، اور ان سے کہا کہ تم ایک جملہ کہتے ہیں نا باقی ہم دیکھ لیں گے. اس نے کہا نہیں، میں نے قتل کیا، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، میں شہادت کے لیے تیار ہوں. تو آپ کو معلوم ہے اس کی باقاعدہ شہادت ہوئی، اور اس کو مطلب یہ ہے کہ پھر باقاعدہ پھانسی ہوئی اس کو، یوں کہہ لیجیے. علم الدین عالم الدین، جی ہاں.
تو وہ اس کو مطلب باقاعدہ لوگوں نے، علامہ اقبال نے اس کی بڑی تعریف کی، وہ ہوا ایسے ہی آپ نے جو واقعہ بیان کیا ان کا جو تھا. دیکھیے اصل میں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک گورنر صاحب کو قانون میں ہاتھ لینے کا حق کب سے ہو گیا؟ مطلب بنیادی طور پر عدالت طے کرے گی کہ اس عورت کو جیل سے نکال دیا جائے، لیکن وہ جا کے اس سے ملے اور انہوں نے اس کو بیان دیا اور یہ کہا کہ مطلب یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ ایک طرح سے آؤٹ آف دا وے پروویکیشن، جسے کہتے ہیں پروووک کرنے کا انہوں نے ایک طریقہ کیا. تو زیادتی تو انہوں نے یہاں سے شروع کی، اس کے جواب میں مطلب یہ دوسرے آدمی نے زیادتی کی. ہمارے یہاں جو ایک مسئلہ ہوتا ہے اس کے دو حصے ہیں. ایک حصہ یہ ہے کہ اگر قانون جو ہے وہ صحیح کام نہیں کرے تو پھر بعض دفعہ لوگ اپنے ہاتھ میں قانون لے لیتے ہیں. یعنی اگر فرض کیجئے کہ جس موقع پر وہ گورنر صاحب نے یہ کام کیا تھا اس موقع پر حکومت ان کو روک دیتی اور عدالت کی طرف سے ایک مسئلہ آ جاتا اور وہ بات وہاں ختم ہو جاتی تو یہ موقع نہ آتا. لیکن اگر پولیس والا بھی بیکار ہو جائے، عدالت بھی بیکار ہو جائے، تو پھر لوگوں کو ہاتھ میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، خود ہاتھ میں لے لو. تو میرے نزدیک میں جسٹیفائی نہیں کر رہا، لیکن بتا رہا ہوں کہ اس کے پیچھے ریزن ایک یہ ہوتا ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ہم مطلب کہ مجھ سے ایک آدمی پوچھے، میرے پاس آئے، میں اپنے آپ کو یعنی اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ہوں، بلکہ میں کہہ رہا ہوں ایک عالم کے پاس جائیں یا کسی کے پاس جائے تو وہ کوئی عالم یہ نہیں کہے کہ جا کے تم مار دو، پہلے یہ بات نہیں کہیں گے. تو دوسرے الفاظ میں یعنی ایسا شخص کسی نے اگر فیصلہ کیا ہے تو وہ ہم سے پوچھ کے نہیں کر رہا ہے. لیکن اگر اس نے یہ کام کر لیا تو اب ہم کیا کہیں؟ اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ جہنم میں جائے گا وہ؟ یہ ہم نہیں کہیں گے. مطلب یہ ہے کہ اس نے جو ایکشن لیا ہے ہم اس کو خلاف قانون کہیں گے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مطلب اس آدمی نے مطلب جو غیرت کا کام کیا، حمیت کا کام کیا ہے، دین اللہ کے نبی کی محبت میں کام کیا ہے، تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جہنم میں جانے والا ہے. تو اس میں ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کریں گے، لیکن اس کے بارے میں ہم حکم بھی نہیں لگائیں گے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے.